the Honorable Minister for Finance, Khyber Pakhtunkhwa, to please present annual budget for financial year 2023-24 before the House. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب اسپیکر، میں تحریک پیش کرتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی شق 125 اور صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا کے طریقہ کار کے قواعد و ضوابط کے ضابطہ 150 کے تحت صوبائی حکومت جناب وزیر محترم، آپ نے پہلے اضافی ایجنڈا پڑھنا شروع کر دیے. سر جی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سیکنڈ جناب وزیر محترم، میں جناب شہریار آفریدی صاحب کو اسپیکر گیلری میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. جناب آنریبل منسٹر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ صوبے کے عوام نے ہم پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ایک بار پھر خدمت کا موقع دیا، جس کی بدولت ہم اپنے تیسرے دور حکومت میں صوبے کا بجٹ پیش کر رہے ہیں. اس سال کا بجٹ انتہائی منفرد اور اس حوالے سے مشکل بھی ہے کہ گزشتہ 76 سالوں میں یہ پہلا موقع ہے کہ ہم رواں مالی سال کے 11ویں مہینے میں بجٹ پیش کر رہے ہیں، جس میں زیادہ تر اخراجات نگرانی حکومت کے دور سے متعلق ہیں. علاوہ ازیں موجودہ مالی اور اقتصادی مشکلات نے اس بجٹ کو مزید مشکل بنا دیا ہے، کیونکہ ایک طرف 2022 کے تباہ کن سیلاب سے صوبے کا بیشتر انفراسٹرکچر تباہ ہوا، تو دوسری طرف دہشت گردی کے پے در پے واقعات نے ہمیں موجودہ معیشت کو بھی بری طرح متاثر کیا. جناب اسپیکر، آئین پاکستان 1973 کے آرٹیکل 126 کے تحت نگران صوبائی حکومت نے 1 جولائی 2023 سے 31 اکتوبر 2023 تک 4 ماہ کے لیے اخراجات کی منظوری دی. اس کے بعد نگران صوبائی حکومت نے آئین پاکستان کی مذکورہ شق کے تحت محکمہ قانون کی مشاورت سے مزید 4 ماہ یعنی 1 نومبر 2023 سے 29 فروری 2024 تک کے اخراجات کی بھی منظوری دی. دریں اثنا 8 فروری 2024 کے عام انتخابات منعقد ہوئے، تاہم اس وقت تک نئی صوبائی کابینہ تشکیل نہیں پا سکی تھی، جس کی وجہ سے آئین کے آرٹیکل 125 کے تحت صوبائی اسمبلی سے 1 مارچ 2024 سے 29 مارچ 2024 تک 1 ماہ کے اخراجات کی منظوری لی گئی. اسی طرح صوبائی کابینہ نے اپریل 2024 اور مئی 2024 کے 2 مہینوں کی ضروری اخراجات کی بھی منظوری دی. جناب اسپیکر، نگران حکومت کے گزشتہ 8 مہینوں کے اخراجات اور موجودہ منتخب حکومت کی گزشتہ 2 مہینوں بشمول مئی 2024 یعنی 1 ماہ کے اخراجات کی تفصیل کچھ یوں ہے. اخراجات کی تفصیل: پہلے 4 مہینے جولائی سے اکتوبر 2023 جاری اخراجات یعنی کرنٹ ایکسپینڈیچر کی مد میں 350 ارب روپے. دوسرے 4 مہینے نومبر 2023 سے فروری 2024 417 ارب روپے. مارچ 2024 یعنی 1 ماہ 126 ارب روپے. اپریل 2024 126 ارب روپے. مئی 2024 169 ارب روپے 169 ارب روپے. یہ جاری اخراجات کی مد میں یعنی کرنٹ ایکسپینڈیچر کا ٹوٹل جو بنتا ہے وہ 1059 ارب روپے. اسی طرح جناب اسپیکر، ترقیاتی اخراجات
پہلے 4 مہینے کیئر ٹیکر کے یعنی جولائی سے اکتوبر 2023 112 ارب روپے، دوسرے 4 مہینے یعنی نومبر 2023 سے فروری 2024 تک 112 ارب روپے، مارچ 1 ماہ 40 ارب روپے، اپریل 2024 51 ارب روپے اور مئی 2024 51 ارب روپے۔ ترقیاتی اخراجات یعنی ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر کا ٹوٹل بنتا ہے 301 ارب روپے۔ یہ جناب اسپیکر ٹوٹل بجٹ 1360 ارب روپے ہوا۔ اسی طرح جناب اسپیکر اب میں معزز ایوان کو رواں مالی سال کے کل بجٹ بشمول گزشتہ 10 ماہ کے بجٹ کی تفصیل اور اہم نکات سے آگاہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم محصولات پر نظر ڈالتے ہیں۔ وفاقی محصولات یعنی فیڈرل ریسیٹس، وفاقی ٹیکس محصولات 764 ارب روپے، دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے قابل تقسیم محاصل کا 1% 91 ارب روپے، تیل اور گیس کی رائلٹیز اور سرچارج کی مد میں براہ راست منتقلی 38 ارب روپے، ونڈ فال لیوی 91 ارب روپے، پن بجلی کے خالص منافع کی مد میں محصولات موجودہ سال کے لیے 31 ارب روپے، پن بجلی کے خالص منافع کی مد میں محصولات یعنی جو بقایا جات وہ 53 ارب روپے ہیں جناب۔ کل مجموعہ رقم یہ بنتا ہے وفاقی محصولات کی مد میں وہ 1071 ارب روپے جی۔ جناب اسپیکر صوبائی محصولات یعنی پروونشل آن ریسیٹس جو ہمیں موصول ہوئی وہ ہیں ٹیکس محصولات 56 ارب روپے اور نان ٹیکس محصولات 28 ارب روپے۔ یہ کل ٹوٹل بنتا ہے 85 ارب روپے۔ دیگر محصولات یعنی کیپٹل ریسیٹ وہ تقریباً 25 کروڑ روپے بنتے ہیں جناب۔ ضم شدہ اضلاع کی مد میں محصولات یعنی غیر ترقیاتی گرانٹ 86 ارب روپے، اخراجات جاریہ کے لیے اضافی گرانٹ 50 ارب روپے، سالانہ ترقیاتی پروگرام 26 ارب روپے اور تیز تر عمل درآمد پروگرام یعنی AIP ایکسیلریٹڈ امپلیمنٹیشن کل رقم 173 ارب روپے۔ دیگر ترقیاتی اکبر خان محصولات رضائے خان ذرا آپ چلے جائیں ادھر۔ دیگر ترقیاتی محصولات بیرونی امداد سے چلنے والے منصوبوں کے محصولات 114 ارب روپے، وفاقی حکومت کی امداد سے چلنے والے ترقیاتی منصوبے 11 ارب روپے جن کا کل رقم بنتا ہے 125 ارب روپے۔ صوبہ کے کل محصولات کا خلاصہ: وفاقی محصولات 1071 ارب روپے، صوبائی محصولات 85 ارب روپے، دیگر محصولات 25 ارب یعنی 25 کروڑ روپے۔ ضم شدہ اضلاع کی مد میں محصولات 173 ارب روپے، دیگر ترقیاتی محصولات 125 ارب روپے جن کا کل رقم بنتا ہے جناب 1456 ارب روپے۔ جناب اسپیکر اخراجات کا کل بجٹ اس معزز ایوان کو رواں مالی سال 2023-24 کے اخراجات کی تفصیل سے آگاہ کرتا ہوں۔ اس بجٹ میں ہماری حکومت کی اولین ترجیح امن و امان، صحت عامہ بالخصوص صحت کارڈ پلس، معاشی ترقی، سماجی بہبود اور بدعنوانی کا خاتمہ ہوگی۔ بجٹ کے اہم نکات: ترقیاتی بجٹ کی مد میں نگران حکومت کے دور میں 8 مہینوں میں بندوبستی اضلاع کے لیے کل ترقیاتی اخراجات 40 ارب روپے تھے، جبکہ نو منتخب حکومت نے صرف 4 ماہ کے لیے 46 ارب روپے کے فنڈز مختص کیے ہیں۔
صحت انصاف کارڈ کی مد میں صوبائی حکومت کا سب سے بڑا منصوبہ جو ہے، جس سے صوبہ بھر کے 75 لاکھ گھرانے مستفید ہو رہے ہیں۔ صحت کارڈ کے لیے 26 ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے، جس سے فی کس 10 لاکھ روپے تک کا سالانہ خرچہ حکومت برداشت کرے گی۔ رمضان پیکج صوبے کے 14% آبادی کے لیے فی کس 10,000 روپے کے حساب سے کل 10 ارب روپے مختص کیے گئے۔ اس ضمن میں بتاتا چلوں کہ رمضان پیکج کے تحت پنجاب نے فی کس 3,500 روپے اور سندھ نے 5,000 روپے مقرر کیے ہیں، جبکہ وفاقی حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے 12 ارب روپے کی سبسڈی دی ہے۔ حکومت خیبر پختونخوا کے رمضان پیکج کا اگر باقی صوبوں سے موازنہ کیا جائے تو اس صوبے کا رمضان پیکج کہیں زیادہ ہے۔ احساس پیکج بانی پاکستان تحریک انصاف کی ہدایت کے مطابق سماجی بہبود ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہے، جس میں خواتین، غریبوں، معذوروں اور دیگر کمزور طبقوں کے لیے بجٹ میں خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ اس ضمن میں احساس پیکج کے لیے 1.5 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ امن و امان کی بحالی کی غرض سے محکمہ پولیس میں جدید اسلحہ کی خریداری و دیگر ضروریات کے لیے اخراجات جاریہ کی مد میں 88 ارب روپے سے زیادہ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ بی آر ٹی منصوبہ فیز 1 کے آپریشن سے روزانہ کی بنیاد پر مسافروں کی تعداد بشمول خواتین، طلبہ، معذور افراد جو کہ 3 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ بی آر ٹی منصوبہ سے ماحولیاتی آلودگی میں بھی نمایاں کمی آ رہی ہے۔ موجودہ حکومت بی آر ٹی سروس کو مزید بہتر بنانے اور اسے توسیع دینے کے لیے کوشاں ہیں، اور اس ضمن میں 1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اخراجات جاریہ بندوبستی اضلاع یعنی کرنٹ ایکسپینڈیچر فار سیٹل ڈسٹرکٹس، بندوبستی اضلاع کے لیے جاری اخراجات کا کل تخمینہ 942 ارب روپے ہے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ صوبائی تنخواہیں 216 ارب روپے، تحصیل تنخواہیں 233 ارب روپے، پینشن 134 ارب روپے، آپریشن، دیکھ بھال اور ہنگامی حالات صوبائی 253 ارب روپے، ایم ٹی آئیز بجٹ 55 ارب روپے، غیر تنخواہی اخراجات 24 ارب روپے، کیپٹل ایکسپینڈیچر 25 ارب روپے، دیگر ذرائع 0.33 یعنی 3 کروڑ اور 3 لاکھ روپے، یہ جو ٹوٹل بنتا ہے 942 ارب روپے۔ اخراجات جاریہ ضم شدہ اضلاع یعنی مرج ڈسٹرکٹ، ضم شدہ اضلاع کے لیے اخراجات کا کل تخمینہ 16 ارب روپے 116 ارب روپے معافی چاہتے ہیں، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ صوبائی تنخواہیں 45 ارب روپے، تحصیل تنخواہیں 37 ارب روپے، پینشن 4 ارب روپے، آپریشن، دیکھ بھال اور ہنگامی حالات 16 ارب روپے، عارضی طور پر بے گھر افراد کے لیے بجٹ 4 ارب روپے، غیر تنخواہی اخراجات 9 ارب روپے، جن کا کل رقم بنتا ہے 116 ارب روپے۔ ضم شدہ اضلاع یعنی مرج ڈسٹرکٹ کا کل اخراجات جاریہ 116 ارب روپے 86 کروڑ اور 7 لاکھ روپے ہیں، اور وفاق اس مد میں صوبے کو صرف 66 ارب روپے دے رہا ہے جناب اسپیکر، جبکہ حکومت خیبر پختونخوا اپنی آمدن سے 50 ارب 66 کروڑ روپے ضم شدہ اضلاع کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے صوبے سے برداشت کر رہی ہے۔ جناب اسپیکر، حالانکہ یہ 50 ارب روپے
وفاق نے دینے تھے. تو جناب اسپیکر وفاق سے ہم اس زمن میں مرج ڈسٹرکٹ کے اور اگلے آئندہ مالی سال کے لیے بھی جو ان کی طرف ان کا فرض بنتا ہے تو ان کا مطالبہ بھی کرتے ہیں. جناب اسپیکر صوبے کے کل اخراجات جاریہ بندوبستی اضلاع 942 ارب روپے، ضم شدہ اضلاع 116 ارب روپے. یہ کل رقم بنتی ہے جناب 1059 ارب روپے. ترقیاتی اخراجات یعنی ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر جو ہیں وہ مالی سال 2023-24 بندوبستی اور ضم شدہ اضلاع کے لیے بیرونی امداد سے چلنے والی اور وفاقی منصوبوں کے لیے ترقیاتی اخراجات کی مد میں 301 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جن کی تفصیل کچھ یوں ہیں. صوبائی سالانہ ترقیاتی پروگرام 86 ارب روپے، ضلعی سالانہ ترقیاتی پروگرام 17 ارب روپے، ضم شدہ اضلاع کا سالانہ ترقیاتی پروگرام 26 ارب روپے، ضم شدہ اضلاع کا ضلعی سالانہ ترقیاتی پروگرام 5 ارب روپے، اے آئی پیز یعنی ایکسلریٹڈ امپلیمنٹیشن پروگرام کی مد میں 41 ارب روپے، بیرونی معاونت سے چلنے والے منصوبے 114 ارب روپے، وفاقی حکومت کی امداد سے چلنے والے ترقیاتی منصوبے یعنی جو پی ایس ڈی پی میں ہیں وہ 11 ارب روپے، جن کا ٹوٹل بنتا ہے جناب 301 ارب روپے. جناب اسپیکر اب میں کل محصولات اور اخراجات کا خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں. کل محصولات یعنی ٹوٹل جو ریسیٹ ہیں صوبے کی 2023-24 کے فائنینشیل ایئر میں وہ ہیں 1456 ارب روپے 71 کروڑ اور 2 لاکھ روپے. اخراجات جاریہ مع ترقیاتی اخراجات 1360 ارب روپے. میزان سرپلس جو ہے یہ بنتا ہے جناب 96 ارب 34 کروڑ اور 2 لاکھ روپے. جناب اسپیکر موجودہ بجٹ کا گزشتہ مالی سال کے بجٹ سے موازنہ پیش کرتا ہوں. سماجی بہبود کے لیے موجودہ سال کے دوران 7 ارب اور 59 کروڑ 2 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں، جو گزشتہ سال کے اخراجات کے مقابلے میں 93% زیادہ ہیں. معدنیات کے شعبے کے لیے موجودہ سال کے دوران 2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو گزشتہ سال کے اخراجات کے مقابلے میں 81% زیادہ ہیں. صحت کے شعبے کے لیے موجودہ سال کے دوران 205 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو گزشتہ سال کے اخراجات کے مقابلے میں 41% زیادہ ہیں. تعلیم کے شعبے بشمول اعلیٰ تعلیم اور ابتدائی اور ثانوی تعلیم کے لیے کل 318 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو گزشتہ سال کے اخراجات کے مقابلے 34% زیادہ ہیں. اعلیٰ تعلیم کے لیے 32 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو گزشتہ سال کے اخراجات کے مقابلے میں 36% زیادہ ہیں. ابتدائی و ثانوی تعلیم کے لیے 285 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو گزشتہ سال کے اخراجات کے مقابلے میں 33% زیادہ ہیں. صوبے میں امن و امان کی بہتری کے لیے اس سال کل 126 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو گزشتہ سال کے اخراجات کے مقابلے میں 37% زیادہ ہیں. روڈ انفراسٹرکچر اس سال سڑکوں اور شاہراہوں کی تعمیر کے لیے کل 54 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو گزشتہ سال کے اخراجات کے مقابلے میں 19% زیادہ ہیں. جناب ہم آپ کو شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. نہیں سر آپ کو
चलें जी, शाबाश। हम जी अपोजिशन को दोबारा वेलकम करते हैं। जनाब स्पीकर, मैं आपकी वसातत से इस ऐवान की मुअज़्ज़िज़ अरकान, पूरी कौम और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को ये वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे इरादे नेक हैं और हम खिदमत के जज्बे पर यकीन रखते हैं। हमारे नेक इरादों की तकमील के लिए हमें बुजुर्गों, माँओं, बहनों की दुआएं, नौजवानों का ताउन और अवाम की हिमायत दरकार है। और मुझे उम्मीद है कि इनकी दुआओं और हमारी जद्दोजहद के तोफ़ैल ये सूबा इंशाअल्लाह एक ऐसा खित्ते ज़मीन का मंजर पेश करेगा जहाँ अमन व अमान होगा, तालीम, सेहत और रिहाइश की सहूलियात के साथ साथ इंसाफ, रोजगार और खुशहाली का दौरा होगा। अपनी तकरीर के एहतिताम पर मैं फाइनेंस और P&D डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने इस साल मुतवातिर 5 बजट की तैयारी करने में अनथक मेहनत की। पाकिस्तान जिंदाबाद। Item number 8, Introduction of Finance Bill 2024, dropped. Item number 9, Presentation of Supplementary Budget. The Honorable Minister for Finance, Khyber Pakhtunkhwa, to please present the supplementary budget for financial year 2022-23 before the House. जनाब स्पीकर, आईन पाकिस्तान की शेख 124 में दर्ज तरीक़ेकार के मुताबिक अगर रवां माली साल के दौरान किसी मद में मंजूर शुदा रकम नाकाफ़ी हो या उससे ज़ायद अखराजात किए गए हों या किसी नई मद में अखराजात किए गए हों जो इस साल के बजट मीज़ानिया में शामिल नहीं हैं, तो सूबाई हुकूमत का इख्तियार होगा कि मजमूई फ़ंड से खर्च की मंजूरी देकर रकम फौरी तौर पर मुहैया करे। ताहम बाद में बाज़ाब्ता तौर पर इन अखराजात की मंजूरी सूबाई असम्बली से लेना ज़रूरी है। जनाब स्पीकर, आइन की मज़कूरा शक के तहत अब मैं माली साल 2022-23 का 306 अरब 52 करोड़ 96 लाख 47,505 रुपए का ज़िमनी बजट पेश कर रहा हूँ। अखराजात जारिया माली साल 2022-23 का बजट पेश करते वक्त रेवेन्यू अखराजात जारिया के मीज़ानिया और तखमीना 913 अरब 84 करोड़ 25 लाख 35 हज़ार रुपये लगाया गया था, जिसमें 124 अरब रुपये नए ज़म-शुदा अज़ला के लिए मुख्तस थे। नज़रसानी शुदा तखमीना में ये रकम 1 करोड़ 17 अरब 7 करोड़ 3 लाख 23 हज़ार रुपये हो गई है। इस तरह मजमूई नज़रसानी शुदा तखमीना जारिया मीज़ानिया के तखमीना से 103 अरब 22 करोड़ 77 लाख और 23 हज़ार रुपये ज़्यादा है। महकमा जात के लिए मुख्तलिफ मदों में मुख्तस शुदा तखमीना से ज़्यादा अखराजात करने पड़े या महकमा जात के अंदर नई मदों में अखराजात किए गए। नतीजतन अखराजात जारिया की ज़िमनी बजट का हुजम 292 अरब 95 करोड़ 37 लाख 7 हज़ार 30 रुपये हो गया, जिसकी मंजूरी ऐवान से लेना ज़रूरी है। अखराजात की तफसील कुछ यूँ है। सूबाई असम्बली 23 मिलियन रुपये, महकमा माल व अमलाक 135 मिलियन रुपये, महकमा दाखिला 209 मिलियन रुपये, महकमा जेल खानाजात और तस्फीफ़ मुजरिमान 225 मिलियन रुपये, एडमिन ऑफ जस्टिस 1499 मिलियन रुपये, महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग 1334 मिलियन रुपये, महकमा अफजाइश हैवानात 289 मिलियन रुपये, महकमा अपाशी 488 मिलियन रुपये,
محکمہ پرنٹنگ اینڈ اسٹیشنریز 24 ملین روپے، پینشنز 4120 ملین روپے، تحصیل گورنمنٹ سیلری 14 بلین روپے، محکمہ سیاحت 318 ملین روپے، مصارف اصل اکاؤنٹ یعنی قرضہ جات پر مارک اپ کی ادائیگی 7747 ملین روپے، وفاقی قرضہ جات 261 بلین روپے، متفرق یعنی مسلینئس 8300 روپے۔ یہ کل میزان بنتا ہے جناب اسپیکر 292 ارب روپے، 95 کروڑ 37,07,030 روپے۔ ضمنی بجٹ پیش کرنے کی چیدہ وجوہات عرض کرتا ہوں۔ ضمنی بجٹ 2022-23 صوبائی اسمبلی کو ملازمین کی تنخواہیں میں سالانہ انکریمنٹ، الاؤنسز، اعزازیہ، بجلی کے بل اور پی او ایل کی مد میں فنڈز کی فراہمی کی غرض سے مجموعی طور پر 23 ملین روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ نمبر 2، محکمہ مالیات و املاک کے ملازمین کی تنخواہوں میں سالانہ انکریمنٹ، ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس کے علاوہ کاسٹ آف ادر اسٹورز کی مد میں فنڈز کی فراہمی کے غرض سے مجموعی طور پر 135 ملین روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ نمبر 3، محکمہ داخلہ کی ملازمین کی بنیادی تنخواہوں میں سالانہ انکریمنٹ اور صوبائی سیکورٹی سیکریٹریٹ کے قیام کی مد میں فنڈز کی فراہمی کے غرض سے مجموعی طور پر 209 ملین روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ نمبر 4، محکمہ جیل خانہ جات و تصفیہ مجرمان محکمہ جیل خانہ جات و تصفیہ مجرمان کی ملازمین کی بنیادی تنخواہوں میں اضافہ، سالانہ انکریمنٹ اور مختلف جیلوں میں قیدیوں کے لیے خوراک کی فراہمی اور بجلی کے بلوں کی ادائیگی کی مد میں فنڈز کی فراہمی کے غرض سے مجموعی طور پر 825 ملین روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ محکمہ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے ملازمین کی بنیادی تنخواہوں میں سالانہ اضافہ اور جوڈیشل الاؤنس کی غیر منجمد ہونے، سالانہ ایم این آر اینڈ ورچوئل کورس کے لیے آئی ٹی ایکوپمنٹس، بار ایسوسی ایشن کے لیے گرانٹس ان ایڈ کے علاوہ پی او ایل کی مد میں 1499 ملین روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ نمبر 6، محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ میں مکمل شدہ ترقیاتی اسکیموں کے لیے نئی اسامیوں کی تخلیق، ایل پی آر، فوت شدہ ملازمین کے ورثاء کی مالی معاونت، روزمرہ دفتری اخراجات، پی او ایل اور بجلی کے بلوں کی ادائیگی کی مد میں مجموعی طور پر 1334 ملین روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ نمبر 7، محکمہ افزائش حیوانات میں سوات یونیورسٹی برائے حیوانات کے لیے گرانٹ ان ایڈ کی مد میں 279 ملین روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ محکمہ اپاشی میں سالانہ تنخواہوں میں اضافہ، ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس 2022، نئے ہزارہ ایریگیشن سرکل کے قیام، ورسک کینال سسٹم کی دوبارہ تعمیر، بجلی بلوں کی ادائیگی اور سالانہ مرمت اور دیکھ بھال کی مد میں فنڈز کی فراہمی کی غرض سے مجموعی طور پر 488 ملین کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ جناب اسپیکر، 9واں پوائنٹ ہے محکمہ اسٹیشنری اینڈ پرنٹنگ میں مختلف محکموں کے لیے فائلوں اور فارمز کی اشاعت کی غرض سے خام مال کی خریداری کی مد میں مجموعی طور پر 24 ملین کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ نمبر 10، پینشن ملازمین کی ماہانہ پینشن اور کمیوٹیشن کی مد میں 4120 ملین روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ نمبر 11، تحصیل گورنمنٹ سیلری کی مد میں تنخواہوں میں اضافہ
DRA الاؤنس, نئی بھرتیوں اور اساتذہ کی کنوینس الاؤنس کی بقایا جات کی مد میں 14 بلین روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی. نمبر 12, محکمہ ثقافت, سیاحت اور آثار قدیمہ کی نئی اسامیوں کی تخلیق کی وجہ سے ملازمین کی تنخواہوں اور دیگر اخراجات کے سلسلے میں 318 ملین روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی. نمبر 13, قرضہ جات پر مارک اپ یعنی ڈیٹ سروسنگ انٹرسٹ پیمنٹ کی مد میں 7,747 ملین روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی. نمبر 14, وفاقی قرضہ جات کی مد میں مجموعی طور پر 261 بلین روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی. نمبر 15, متفرق اخراجات کی مد میں 8,300 روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی. جناب اسپیکر, میں نے جو تفصیلات پیش کی ان کی روشنی میں میزانیہ میں مختص شدہ رقوم سے زیادہ اخراجات کرنا پڑے, جس کی وجہ سے ہمیں یہ ضمنی بجٹ پیش کرنا پڑا. ترقیاتی اخراجات. اب میں ضمنی ترقیاتی بجٹ کی طرف آتا ہوں. مالی سال 2022-23 کا کل صوبائی سالانہ ترقیاتی بجٹ بشمول نئے ضم شدہ اضلاع 418 ارب روپے 418 ارب 15 کروڑ 74 لاکھ 65 ہزار روپے تھا, جو نظرثانی شدہ تخمینہ جات میں 220 ارب 28 کروڑ 39 لاکھ 25 ہزار روپے ہو گیا. اس طرح مختص شدہ ترقیاتی بجٹ کے مقابلے میں 197 ارب 87 کروڑ 35 لاکھ 40 ہزار روپے کم خرچ ہوا. لہذا 13 ارب 57 کروڑ 59 لاکھ 40 ہزار 425 روپے کا ضمنی ترقیاتی بجٹ پیش کرنا پڑا. علاوہ ازیں وفاقی حکومت کی طرف سے PSDP منصوبوں کے لیے مختص شدہ بجٹ کے علاوہ 4 ارب 64 کروڑ 91 لاکھ 27 ہزار 982 روپے کے فنڈز فراہم کیے گئے. اسی طرح بیرونی امداد سے چلنے والی اسکیموں کی مد میں 8 ارب 92 کروڑ 68 لاکھ 12 ہزار 383 روپے فراہم کیے گئے, جس کی تفصیل ایوان میں پیش کی جاتی ہے. وفاقی حکومت سے PSDP منصوبوں کے لیے موصول شدہ رقم 4 ارب 64 کروڑ 91 لاکھ 27 ہزار 982 روپے ہے. بیرونی امداد سے چلنے والے منصوبوں کی مد میں 8 ارب 92 کروڑ 68 لاکھ 12 ہزار 383 روپے ہے. متفرق 60 روپے, یعنی کل میزان بنتا ہے ان کا 13 ارب 57 کروڑ 59 لاکھ 40 ہزار 425 روپے. جناب اسپیکر, آخر میں آپ کی اجازت سے ضمنی بجٹ کا گوشوارہ اس معزز ایوان کی منظوری کے لیے پیش کرتا ہوں, جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے. اخراجات جاریہ 292 ارب روپے 95 کروڑ 292 ارب 95 کروڑ 37 لاکھ 7 ہزار 30 روپے. متفرق اکاؤنٹ 2 50 روپے. ترقیاتی اخراجات 13 ارب 57 کروڑ 59 لاکھ 40 ہزار 425 روپے. کل میزان بنتا ہے جناب اسپیکر ان کا 306 ارب 52 کروڑ 96 لاکھ 47 ہزار 505 روپے. جناب اسپیکر, میری گزارشات تحمل سے سننے کے لیے میں آپ کا اور تمام معزز ممبران کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. پاکستان زندہ باد, پاکستان تحریک انصاف پائندہ باد. The financial year 2022-23 stand presented. Additional agenda. Motion
for vote on account Bismillahirrahmanirrahim. of terms of Article Janabi Speaker. 120. सर जनाब एक मिनट ये करें जनाब motion for vote on account in terms of Article 125 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. The Honorable Minister for Finance, Government of Khyber Pakhtunkhwa, to please move the motion for vote on account in terms of Article 125 of the Constitution of Pakistan, read with Rule 150 of the Provincial Assembly of Khyber Pakhtunkhwa Procedure and Conduct of Business Rules 1988. The Minister for Finance, Government of Khyber Pakhtunkhwa. जनाब स्पीकर, मैं तहरीक पेश करता हूँ कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की शक 125 और सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा के तरीक़ाकार की कवायद और ज़वाबित के 150 के तहत सूबाई हुकूमत को एक ऐसी रकम जो मुबलिग 2 खरब 5 अरब 79 करोड़ 91 लाख 24 हज़ार रुपये है से मुतजावज़ ना हो, इन अखराजात की अदा करने के लिए दी जाए, जो कि 1 महीना यानी मई 2024 के दौरान सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ महकमाजात के उमूर चलाने के सिलसिले में बर्दाश्त करने होंगे। महकमाजात और मुजवज़ा अखराजात की तफसील तहरीक अज़ा के साथ मुंसलिक है। मज़ीद बरां मंदरजा बाला आइनी शिक और सूबाई असम्बली की कवायद के मुताबिक मुअज़्ज़िज़ ऐवान से सूबाई काबीना के मुनक़िदा इजलास बतारीख़ 5 अप्रैल 2024 और 6 मई 2024 के फैसलों की तौसीक करने की गुजारिश की जाती है। The motion is moved. Item number 11. Discussion on general character on the motion for vote of account and amendment therein, if any, and voting on the motion. The motion before the House is that the demand for grant as moved be granted to the provincial government to defray the charges for running the affairs of various departments of Khyber Pakhtunkhwa for 1 month, that is May 2024, under Article 125 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, read with Rule 150 of the Provincial Assembly of Khyber Pakhtunkhwa Procedure and Conduct of Business Rules 1988. Those who are in favor of it may say yes. Ayes have it done. The motion is adopted. The Minister for Finance, Government of Khyber Pakhtunkhwa, to please lay on the table of the House the schedule of expenditures as authorized by the Assembly. Minister for Finance, please. Item number 2, please. बस ठीक। Mr. Speaker, I wish to lay on the table the recommendation on demand for grants for the months of May 2024 under Article 125 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. It stands laid.